آتش عشق میں جل کر کندن بننے والوں کا حال و مال۔ زبیدہ آپا گھر سے بھاگ گئیں۔ یہ خبر گوفن سے پھینکے ہوئے پتھر کی طرح میری سماعت سے ہوتی ہوئی میرے دل سے ٹکرائی تھی۔ میں بھاگم بھاگ یہ خبر سجاد بھائی کو سنانے مدرسے پہنچا تو معلوم ہوا کہ سجاد بھائی کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں ہفتہ 10 روز کے لیے گاؤں سے باہر گئے ہیں۔ میں نواز علی شاہ صاحب کے گھر روزانہ قرآن شریف پڑھنے جاتا تھا اور مجھے قرآن پاک پڑھانے کی ذمہ داری نواز علی شاہ کی اکلوتی بیٹی زبیدہ آپا کے سر تھی۔ میدے جیسے سفید، شہد جیسی میٹھی باتیں کرنے والی زبیدہ آپا کی آنکھیں ایسی تھی جیسے بلور کے کچے کنچے۔ مجھے زبیدہ آپا کی کنچے جیسی چمکدار آنکھیں ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ میں نے ان آنکھوں میں زبیدہ آپا سے پیار، محبت اور عقیدت کی ایک چھوٹی سی دنیا بسائی ہوئی تھی، اور شاید سجاد بھائی بھی آنکھوں کی اس چھوٹی سی دنیا میں گم ہو چکے تھے۔ سانپ جیسی مسحور کر دینے والی آنکھوں کے ساتھ گھنی سی داڑھی کو کنگھا کرتے مولوی وہاب احمد کے بیٹے سجاد احمد مجھے کبھی بھی اچھے نہیں لگے، لیکن اس کے باوجود ان کے اور میرے درمیان ایک تعلق موجود تھا، اور تعلق کی یہ ڈور زبیدہ آپا نے میرے اور سجاد بھائی کے درمیان باندھی تھی۔ پہلے زبیدہ آپا کی، پھر محبت کی چمکیلی روشنی، پہلے زبیدہ آپا کی لکھی عطر کی خوشبو میں بسی چھوٹی چھوٹی پرچیاں، اور پھر محبت کی چمکیلی روشنی سے لکھی بڑی بڑی چٹھیاں سجاد بھائی کے پاس میں ہی لے جاتا تھا۔ پہلے تو زبیدہ آپا نے اس کام کے بدلے میں مجھے کئی بار گڑ سے بنی تل کی گڑ دانی اور کھٹی میٹھی گولیاں دینے کی کوشش کی، لیکن ہر بار میرے انکار سے وہ سمجھ گئی کہ میں ان کا یہ کام کسی لالچ میں نہیں کرتا۔ واقعی زبیدہ آپا سے مجھے کبھی بھی کوئی لالچ نہیں رہا، بس وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں انہیں ہمیشہ ہنستا، مسکراتا اور خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ان کا کوئی بھی کام کر کے میرے دل کی زمین خوشیوں کی بارش سے سیراب ہوتی تھی، اور سجاد بھائی کا خط پڑھ کر زبیدہ آپا کے چہرے سے جو ایک دھنک پھوٹتی تھی، وہ ست رنگی روشنی میں میری کمزوری تھی۔ کئی دن اور کئی راتیں گزر گئی، لیکن زبیدہ آپا کی واپسی نہیں ہوئی۔ یہ دن اور رات میرے لیے بہت عذاب میں گزرے۔ مجھے سوتے جاگتے ہر وقت ان کا خیال ستاتا رہتا۔ وہ بلور سی بنی کنچے جیسی آنکھیں میرے خیال میں کسی مورنی کی صورت رقص کرتی رہتی تھی۔ ان اداس دنوں اور ملال بھری راتوں میں زبیدہ آپا کے حوالے سے گاؤں میں کئی کہانیاں بنی گئی تھی، اور ہر کہانی کا الزام زبیدہ آپا کی برائی اور ان کی ذات کو سنسار کیے جانے والے تہمت کے پتھروں والے ڈھیر پر ہوا۔ میری زبیدہ آپا میدے جیسی سفید، پاک، میٹھی، خوشبو بھری زبیدہ آپا کو بدنامی کے کالے رنگ میں رنگ دیا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ گاؤں والوں کو کیسے سمجھاؤں کہ زبیدہ آپا بری نہیں تھی، وہ تو بہت صاف، اجلی اور کسی پیر و ولی کی درگاہ پہ جلتے دیے جیسی تھی۔ لیکن اچھے اور برے کا فیصلہ تو گاؤں کے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں تھا، جبکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ 10-12 برس کی عمر میں بھلا کوئی اپنی بات اور ذات کے حوالے سے معتبر کہاں ٹھہرتا ہے۔ زندگی کی دھوپ میں جب وقت کی برف کچھ اور پگھل گئی تو لوگ زبیدہ آپا کو بھولنے لگے۔ انہیں اپنی بیٹی نہیں بیٹا کہنے والے نواز علی شاہ بدنامیوں سے گھبرا کر جانے کہاں چلے گئے۔ اسی دوران اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر واپس گاؤں آنے والے سجاد بھائی سے بھی میں مل چکا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلے، میں نے انہیں مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن سجاد بھائی کی سانپ جیسی آنکھوں میں غصے اور بیگانگی کے سوا کچھ نہ تھا، جس سے ان کی غیر موجودگی میں زبیدہ آپا کے گھر سے چلے جانے کا ذمہ دار میں ہی رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی کئی بار میں نے سجاد بھائی سے زبیدہ آپا کے متعلق باتیں کرنا چاہی، کچھ پوچھنا چاہا، مگر ان کے برف کی طرح ٹھنڈے رویے نے مجھے اس سے باز رکھا۔ وقت کا موز اور گورا اپنے قدموں تلے بہت کچھ کچلتا ہوا گزر گیا۔ زبیدہ آپا بھی ماضی کا قصہ بن گئی۔ سجاد بھائی اپنے باپ کی موت کے بعد مدرسے کے مالک بھی ہو گئے، اور ہمارے درمیان نفرت کی دیوار بلند سے بلند ہوتی چلی گئی۔ اب مجھے سجاد بھائی کیا کسی کی ذات میں بھی دلچسپی نہیں رہی۔ میری تمام تر توجہ اور دلچسپیوں کا مرکز تو زینب بن گئی تھی، جو بقول میرے باپ کی دشمن کی بیٹی تھی،
اور وہ دشمن کوئی اور نہیں، میرے باپ کا سگا چھوٹا بھائی تھا۔ لیکن زمین اور جائیداد کے میرے باپ کی جانب سے کیا کیے ناجائز بٹوارے نے رشتوں کو بھی تقسیم کر دیا۔ زینب اور میں بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ ہی وہ میرے بچپن کی منگ بھی تھی۔ لیکن جب میرے باپ نے اپنے چھوٹے بھائی کی زمین اور اعتبار پر ڈاکہ مار کے رشتوں کے یقین کو توڑا تو ساتھ ہی اپنی مرضی اور حکم سے میرا زینب سے منگ والا ناطہ بھی توڑ دیا، یہ جاننے اور سمجھے بغیر کہ میرے اور زینب کے دلوں کی زمین پر بچپن میں بویا محبت کا بیج اب تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ہماری محبت کے اس درخت کو کسی بھی فیصلے کی بڑی سے بڑی آندھی بھی جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتی۔ میرے اور زینب کے ملنے پر پابندی تھی، لیکن ہم پھر بھی اکثر چوری چھپے مل ہی لیا کرتے، اور ایسے وقت میں بس زینب کو ٹکٹکی باندھ کے تکا کرتا، اسے دل میں اتارتے ہوئے اس کی میٹھی بولی سنا کرتا تھا۔ جب کبھی ہمیں ملنے میں دیر ہو جاتی، نگاہوں کا پہرا بہت سخت ہو جاتا تو پڑوس کا کوئی بچہ مجھے عطر کی خوشبو میں ڈوبی زینب کی چٹھی دے جاتا۔ ایسے میں نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے زینب بھی زبیدہ آپا کا کوئی روپ ہو۔ اس احساس کے ساتھ بھی میرے دل میں موجود زبیدہ آپا کی یادوں کی قبر واہ ہوتی تھی۔ بلور سے بنی چمکتی آنکھوں کا روشنی بھرا رقص شروع ہو جاتا۔ بہت دن ہو گئے تھے، نہ میں نے زینب کو دیکھا تھا، نہ اس کی رس بھری میٹھی بولی سنی تھی، اور نہ ہی عطر کی خوشبو میں بسا کوئی پیغام پڑا تھا۔ اس موسم ملال میں بس شاہ لطیف کے کلام کو پڑھا کرتا، یا پھر پٹھان خان کی آواز میں بابا بلے شاہ کو سنا کرتا۔ ایک شام پھر میرے من کے آنگن میں عطر کی خوشبو پھیلی۔ زینب نے لکھا تھا، خواہ کچھ ہو جائے میں شادی تو بس تم سے ہی کروں گی، ورنہ موت کی دلہن بنوں گی۔ میں اب نہ کبھی تم سے ملوں گی نہ خط لکھوں گی، کہ بات اب میرے باپ کی عزت پر آ ٹھہری ہے، جو مجھے اپنی زندگی سے پیاری ہے۔ یہ چٹھی پڑھ کر میرے دل میں سناٹا چھا گیا۔ مجھ سے شادی نہ ہونے کی صورت میں جان دینے والا زینب کا فیصلہ میرے لیے خوشی سے زیادہ خوف کا باعث تھا۔ زینب سے مجھے بھی بہت محبت تھی، پیار تھا یا پھر عشق، اس کے بغیر باقی زندگی اور موت کے حوالے سے غور نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ زینب میرے لیے زندگی کا دوسرا نام اور روپ تھی۔ ایک شام جب میرے باپ نے اپنے ایک زمیندار دوست کی بیٹی کو بہو بنانے کے بارے میں میرا خیال پوچھا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ مجھے زمین کی نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو پہلے میری بیوی اور بعد میں ان کی بہو ہو، اور ایسی لڑکی میری دنیا میں صرف ایک ہی جس کا نام زینب ہے۔ میری بات سن کر خلاف توقع نہ آتش فسا پھٹا نہ بادل گرجے، بلکہ پیار کی ٹھنڈی برسات کے ساتھ میرے باپ نے کہا، مجھے تیری اور زینب کی بانس کے پودے کی طرح چری اور بڑی محبت کا علم ہے، لیکن تیرے چچا سے تعلق ٹوٹنے کے بعد اب زینب کسی صورت بھی بہو بن کر میرے گھر میں نہیں آ سکتی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے اپنے باپ کا یہ آخری فیصلہ زینب کو لکھ کر بھیج دیا۔ جواب آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ زینب کا فیصلہ تو میرے باپ سے بھی زیادہ پکا ہے۔ اس نے بہت مختصر لفظوں میں لکھا، میں تو بس انتظار کروں گی اس وقت کا جب تم مجھے اپنی زندگی بنانے آؤ گے، یا پھر موت کی صورت جنازے کو کاندھا دینے۔ دن پنکھ لگا کر اڑتے رہے، اور اپنی زندگی کے آسمان پر اٹھتے ان اداس بادلوں جیسے دنوں کا حساب میرے دل میں لکھی زینب کی یادوں والی کتاب میں درج ہوتا رہا۔ میں ہر لمحے بے سکون اور بے چین تھا۔ زمین کے کاموں سے لے کر گھر کے کاموں تک کہیں جی نہیں لگ رہا تھا۔ تنہائی مجھے اچھی لگنے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو سارے جہاں سے محبت کرنے والی ذات رب کریم کی عبادت میں مشغول اور صوفیہ کرام کی کتابوں اور کلام میں غرق کر دینا چاہا تھا، لیکن بے چینی کی آگ اور جلانے لگی تھی۔ شاید میں نہیں رہا تھا، میں کیا ہو گیا ہوں، کیا بن گیا ہوں، بس اسی تلاش اور کھوج میں درگاہ سفر کا آغاز کر دیا کرتا۔ اپنی تلاش اور کھوج کے سفر میں اس روز شاہ سائیں لطیف کی درگاہ پر پہنچا۔ درگاہ میں فقیروں کے بیچ بیٹھ کر مجھے دنیا کے سارے ناطے چھوٹے محسوس ہوئے تھے، سوائے عشق اور محبت کا جو خیال آتا تھا تو زینب کی یاد حق کی صورت اس طرح آتی جیسے آنکھ میں آنسو آتا اور ابھی
آنسوؤں کی بنجر اور اداسی کی سیم لگی زمین کو سیراب بھی نہ کر پائے تھے کہ فقیرنی اللہ سائیں کے نام پر صدا لگاتی میرے پاس آ گئی جٹاؤں سے بالوں کے ساتھ ملے کچلے کپڑوں میں ملبوس فقیرنی کو دیکھ کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور جو ہاتھ آیا اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بہت محبت کرتا ہے اس سے، فقیرنی کے لبوں سے یہ الفاظ سڑسڑاتے ہوئے نکلے اور میرے اندر دور تک موجود خلا کو بھرتے چلے گئے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس فقیرنی نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو میں خاموشی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہی چلا گیا۔ درگاہ کے پیچھے کچی زمین پر بیٹھتے ہوئے فقیرنی نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اگر وہ تجھے مل جائے تو بہت خوش ہوگا، فقیرنی نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ الفاظ میری زبان سے ناواقف ہو چکے تھے۔ میں ہزار کوشش کے بعد بس ہاں میں گردن جھکانے میں ہی کامیاب ہوا۔ تیرا کام ہوگا، ضرور ہوگا، مگر تجھے ہمارا بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ فقیرنی نے زمین کی مٹی پر اپنی شہادت کی انگلی سے کوئی آڑی فقیرنی نے زمین کی مٹی پر اپنی شہادت کی انگلی سے کوئی آڑی ٹیڑھی تحریر لکھتے ہوئے کہا، کیا کام؟ اچانک ہی الفاظ میری زبان کی قید سے رہا ہو گئے۔ سر جھکائے مٹی پر نقش نما تحریر لکھتی فقیرنی کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بہت دھیمے لہجے میں بولی، سجاد احمد کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ میرے دل کے آسمان پر ایک بجلی سی گوندی، ماضی کے بادل بہت ٹوٹ کر برسنے لگے، لمحوں میں ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ یادوں کی بارش سے بھیگی تیز اور تند ہوا نے فقیرنی کے جٹاؤں جیسے بالوں کو نہ جانے کہاں اڑا دیا۔ میرے منہ میں برسوں سے قید کھوئے ہوئے نام کا پرندہ آزاد ہو کر نکلا اور اڑتا چلا گیا۔ زبیدہ آپا، ہاں وہ میری اپنی زبیدہ آپا ہی تھی۔ میدے اور شہد سے بنا جسمانی محل اب ایک تباہ حال کلنڈر کی صورت میرے سامنے تھا۔ بلور سے بنی کنچے جیسی چمکدار اور روشن آنکھیں کسی بھلائی ہوئی قبر پر رکھے بہت ہی پرانے دیے کی طرح بجھی ہوئی تھی۔ کیسا ہے تو؟ گیلے رخساروں پر کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ زبیدہ آپا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آپا، مگر آپ اس حال میں اتنے برس بعد، آپ تو میری زبان لکھراتی گئی۔ ہاں میں بھاگ گئی تھی اپنی محبت کے ہاتھ۔ عشق کے ساتھ سجاد احمد ہے میرے عشق کا نام۔ عشق بہت مشکل کام ہے۔ غریب سجاد احمد مجھے بھگا کر لے گیا تھا۔ کچھ روز تو وہ آوارہ اور پشیمان گھومنے کے بعد وہ مجھے یہاں بٹھا گیا تھا، تھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہہ کر، اور میں آج تک انتظار کر رہی ہوں۔ اس کا شکر ہے خدا کا اور احسان ہے سجاد احمد کا کہ وہ مجھے یہاں شاہ سائیں کے مزار پر چھوڑ گیا، ورنہ مجھ جیسی گھر سے بھاگنے والی زیادہ تر لڑکیاں تو جسم کے بازار میں آباد ہوتی ہیں۔ پھر زبیدہ آپا نے اچانک ہی چونک کر اپنی بند آنکھیں کھول دی اور حیران نظروں سے، جن میں شناسائی کی ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی، مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا، کون ہے تو؟ کیوں آیا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ میں زبیدہ آپا کو کوئی جواب دیتا یا پھر سوال کرتا، انہوں نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ زبیدہ آپا کے چیخ و پکار سن کر درگاہ پر موجود بہت سے فقیر اور دوسرے بندے میرے گرد جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک نے نہایت ہی سخت لہجے میں مجھ سے کہا، کیوں پریشان کر رہا ہے کرما والی مائی کو؟ اسی شام گاؤں واپسی پر اپنی زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی کرمو نے حواس باختہ لہجے میں مجھے بتایا تھا، آپ کے بابا سائیں کی حالت بہت خراب ہے، انہیں زمین پر معائنے کے دوران کسی سانپ نے کاٹا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں، اسی لیے آپ کی تلاش میں بندے دورائے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی اپنی زمینی طاقت اور حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنا چہرہ جوش، جذبات اور غرور سے سرخ کر لینے والے میرے باپ نے نیلے پڑتے چہرے کے ساتھ بہت اٹکتی سانسوں کے ساتھ مجھ سے کہا، جا جلدی سے اپنے چاچا کو بلا کر لیا۔ میرے باپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے سے پہلے چاچا نے اپنے بھائی کی آخری خواہش کے احترام میں ان کے تمام ظلم اور ناانصافیوں کو دل سے معاف کرتے ہوئے اپنی بیٹی زینب کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ اپنے بابا سائیں کی موت کے 10 روز بعد جب میں تعزیت کے لیے آئے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں سے فارغ ہوا تو میرے قدم سب سے پہلے
پہلے مولوی سجاد احمد کے مدرسے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ بچوں کو قرآن پڑھاتے مولوی سجاد احمد برسوں بعد مجھے اپنے سامنے دیکھ کر چونک اٹھے۔ کیسے آئے ہو؟ ان کا لہجہ ماضی کی طرح اب بھی برف کی طرح ٹھنڈا یک اور آنکھوں میں وہی سانپ جیسی جکڑ لینے والی قوت تھی۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے سجاد بھائی۔ میں نے بہت احترام لیکن یقین اور اعتماد سے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مجھے حجرے میں لے کر آئے۔ بولو کیا بات ہے؟ سجاد بھائی نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر اپنی نظروں کو میری آنکھوں میں گاڑ کر پوچھا۔ سجاد بھائی، میں شاہ سائیں لطیف کی درگاہ پہ گیا تھا، وہاں میری ملاقات زبیدہ آپا سے ہوئی ہے۔ زبیدہ آپا کا نام آتے ہی مولوی سجاد احمد نے میرے چہرے پر گری نظریں نیچے جھکاتے ہوئے حجرے کے فرش پر بچھی سفید چادر پر گاڑ دی۔ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ سجاد بھائی، میں آپ کے پاس کبھی نہ آتا کیونکہ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، لیکن یہ کام مجھے زبیدہ آپا نے کہا تھا جس سے مجھے بہت پیار ہے، ان کا کام میں کبھی ٹال نہیں سکتا۔ میری بات سن کر وہ بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے اور پھر جب بولے تو ان کی آواز دور کہیں اندر پاتال سے آتی محسوس ہوئی۔ تو میں تمہاری زبیدہ آپا کی قسم ہے، یہ بات کل صبح سویرے سے پہلے کسی کو نہ بتانا، میں آج رات میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ وہ ساری رات میں نے آنکھوں میں کاٹی اور صبح سویرے اذان کی آواز پر جب میں مسجد پہنچا تو معلوم ہوا کہ مولوی سجاد اپنا حجرہ اور گاؤں ہی نہیں بلکہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ سجاد بھائی کی موت کا باعث صبح سویرے 4 اور 4:30 بجے کے دوران پڑنے والا دل کا دورہ ہے۔ اسی شام میں شاہ سائیں لطیف کی درگاہ پر پہنچا تو فقیروں سے پوچھنے اور ان کے بتانے پر درگاہ کے قریب قبرستان میں نے اپنی زبیدہ آپا اور زمانے کی کرما والی مائیں کو آخری بار کچی مٹی کے تازہ ڈھیر کی صورت میں دیکھا۔ درگاہ پر فقیروں نے کرما والی مائیں کی موت کے خبر اور قبر کے نشاندہی کے ساتھ ہی مجھے یہ بتایا کہ رات اچانک کرما والی مائیں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت سے وہ بس بارو قطار روتے ہوئے اللہ اللہ کرتی رہتی تھی اور پھر صبح سویرے تقریباً 4 اور 4:30 کے درمیان اچانک ہی اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں آئی یہ کہا اور جان دے دی تھی۔ میں آج بھی سوچتا ہوں محبت اور عشق کیا چیز ہوتی ہے، انسانوں کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اس عشق اور محبت نے میری زبیدہ آپا کو کرما والی ماں بنا دیا۔ کرما والی مائیں تو شاید اوپر والے کی محبت کی وجہ سے بنی تھی، لیکن نیچے زمین پر موجود ایک انسان سجاد احمد کے عشق میں کون سا اصرار اور طاقت تھی جو جیتے جی ہی نہیں مرنے کے بعد بھی زبیدہ آپا کو بھگا کر اپنے ساتھ لے گئی۔